کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عظیم تعلیم ہمیں عطا فرمائی تھی. جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب 90 سال کے قریب کی ہوئی کم و بیش، تو آپ بستر علالت پر خواب پذیر تھے، بستر پر آرام کر رہے تھے. بیٹے پہنچے ان کے، عرض کرتے ہیں حضور نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں. 4 وصیت غوث پاک نے فرمائی. کتنی؟ غوث پاک سے کتنوں کو محبت ہے یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. غوث پاک نے جو اپنے بیٹے کو 4 وصیت فرمائی، اس وصیت کو پوری زندگی غوث پاک کے بیٹے نے اپنے دل کے اندر باندھ کر کے رکھی اور اس پر عمل پیرا رہے. میں وہی نصیحتیں اور وہی وصیت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب وصیت کے بارے میں عرض کیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے میں تم کو 4 وصیت کرتا ہوں. کتنی وصیتیں؟ بولیے. 4 وصیتیں. پہلی وصیت، بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا. اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا. کتنی عظیم وصیت ہے یہ، کتنی عظیم وصیت ہے. آپ دنیا کے انسان کو لے لیجئے، عام انسان کی بات کرتا ہوں، ورنہ اللہ والوں کے در سے تو یقیناً ملتا ہے اور ملتا رہے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کے عامل تھے اور عامل ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تو اللہ والے تو احسان کرتے ہی ہیں، لیکن غوث پاک اپنے بیٹے سے فرماتے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو. اب ذرا سوچو، کسی سے آپ نے امید رکھی، وہ امید آپ کی پوری کرے گا، یہ شیورٹی تو نہیں ہے نا، یہ ضروری تو نہیں ہے. اس لیے کہ آج کسی نے آپ سے وعدہ کیا آپ کی ضرورت کل میں پوری کر دوں گا، پتہ نہیں وہ پل بھر زندہ بھی رہے گا کہ نہیں. آپ نے کسی سے امید رکھی بیٹی کی شادی ہے، ضرورت ہے یہ میری مدد کرے گا، لیکن آپ کی امید تھی 50,000 کی، اس نے آپ کو 5,000 بھجوا دیے، دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں. اور میرے رب کی شان کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ وہ ایک لمحے میں فقیر کو بادشاہ بنا دے. ارے تم گھر چاہتے ہو؟ توجہ چاہوں گا. تم گھر چاہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ارے وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا فرما دے، جسے چاہے ملک عطا فرما دے. ارے سب کچھ اس کے چاہے سے ہوگا، سب کچھ اس کے چاہے سے. امید اس سے رکھو. مجھے یاد ہے ایک بزرگ کا واقعہ، ماضی قریب ہی کے اندر ایک بزرگ فرماتے تھے، مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ مولانا، یاد سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے کم و بیش، انہوں نے فرمایا مولانا میری پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ ایس ایس سی کے اندر میرٹ لسٹ کے اندر آیا تھا، تو میں تعلیم پر لوگوں کو ابھارتا تھا. بچے نے بھی پڑھ کر کے 93% کے قریب بچہ لے کر کے آیا. تو کچھ سرمایہ دار جو مجھ سے قریب تھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، مٹھائی لے کر کے آئے، حضرت قبول فرمائے. میں قبول کرتا رہا، لیکن دماغ میں ٹینشن تھا کہ تمنا ہے بچہ ڈاکٹر بنے، یہ تمنا میں کیسے پوری کروں گا جبکہ مجھے فیس دینے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں. تو فرماتے ہیں کہ مولانا سرمایہ دار آتے رہے، حضرت کوئی بھی کام ہو آپ بالکل بلا تکلف فرما دیجیے گا. اب اس کے بعد لوگ آتے جاتے کہتے جاتے حضرت کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا. ایک روز ایک بہت قریب کا آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت کوئی بھی کام ہو مجھے بتا دیجیے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میری کیپیسٹی نہیں ہے.
نہیں ہے میری کیپیسٹی، پھر بھی مجھ سے وہ کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا. وہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے ٹوٹ گیا اندر سے، اور میں عصر کی نماز کے لیے گیا. نماز کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا تو نے مجھے اتنا کمزور بنایا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے مجھ سے مانگو، خدا کی قسم میں نہیں مانگوں گا، صرف تجھ سے مانگتا ہوں، میری امید تجھی سے ہے. وہ فرماتے میں عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنے حجرے میں پہنچا، ایک صاحب آئے، ایک موٹا سا لفافہ مجھے دے کر کے چلے گئے. میں ان کو جانتا تک نہیں تھا. تب اللہ کی بارگاہ میں مغرب کے بعد سجدہ کر کے میں نے کہا، میرے کریم جو تجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اس کی لاج رکھ ہی لیتا ہے، اس سے امید رکھو. دنیا کا انسان دے گا احسان جتائے گا، خدا دے گا تو احسان نہیں جتائے گا. اور یہ بات یاد رکھو، دنیا کے انسان سے مانگو تعلق ختم، اسے برا لگے گا، کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو. جہاں مانگے رشتے میں دراڑ پیدا ہو گئی، اس کو مانگنا اچھا نہیں لگتا. اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تجھ سے کوئی نہیں مانگتا تو تجھے اچھا نہیں لگتا. بندے سے مانگو تو بندے کو اچھا نہیں لگتا، اور خدا سے نہ مانگو تو خدا کو اچھا نہیں لگتا. اسی لیے کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے. اور پھر قربان جائیے میرے رب کی شان پر، آیت الکرسی کے اندر واضح لفظوں میں فرما دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سیٹ کو تو رات کو نیند آتی ہے، آپ کو کہہ دیا کہ 12 بجے آپ اتنے بجے آنا، گئے سیٹ سو گئے، آ جاؤ، نہیں ملے گا. لیکن میرے کریم نے کوئی ٹائم نہیں رکھا، اس نے کہا رب تو نیند سے بھی پاک ہے، جب تو مانگے گا تیرا سوال پورا کر دیا. اور سے پاک فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھ، کسی سے امید نہ رکھ. اور اس سے جو امید باندھ لے تو پھر وہ لاج رکھتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے. اور ایسا کرم فرماتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں سے کرم فرما دیتا ہے. اس سے امید رکھو. دوسری نصیحت اور وصیت، یہی موضوع بڑا لمبا ہے، اگر اس کو میں کھولوں اور آیات کی روشنی میں سمجھانا شروع کروں تو وقت لگ جائے گا، لیکن مجھے چاروں وصیت کی طرف آنا ہے تاکہ کچھ لے کر کے جاؤ آپ. دوسری وصیت غوث پاک نے فرمائی، بدعات سے پرہیز کرو. غلط رسومات جو ہیں، نئی نئی چیزیں جو نکلتی ہیں غیر شرعی، جس کا بیز شریعت میں کوئی نہیں ہے، بدعات جو ہیں. جیسے آج ایک فون آیا خاتون کا برتھ ڈے منانے کے حوالے سے اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا بھائی دیکھیے میں تو اتنا جانتا ہوں عقیقہ سنت ہے، لڑکا ہے ختنہ کرو سنت ہے، باقی یہ آگے باندھنا نہ دھاگے باندھنا نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا نہ کیک کاٹنا، یہ مجھے نہیں معلوم، میں کہیں نہیں پڑھا ہوں بھائی یہ سب. تو جو غلط رسومات، ڈھول باجے تاشے اور غلط چیزیں جو شامل ہو چکی ہیں، غوث پاک نے فرمایا بدعات سے بچو. اب اگر میں یہاں کہوں گا نا، پتہ نہیں مجھے لوگ کیا کہیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے پوچھا گیا کہ جو اولیاء کرام کے مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے تو ایک چادر مزار پر ہو تو کیا دوسری چادر مزار پر چڑھانی چاہیے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک وہ میلی یا بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے ان کے نام پہ کہنا. الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کے صدقہ و طفیل جب اللہ توفیق دیتا ہے اور حضرت مخدوم مہائمی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، میں اندر جانے سے پہلے باہر پہلے 10 5 جو بھی میری حیثیت ہے فقیروں کے کھانے کے پیسے دیتا ہوں، پھر میں اندر حاضر ہوتا ہوں. آپ پھول چڑھاؤ کوئی مذائقے کی بات نہیں، عطر ڈالو کوئی مذائقے کی بات نہیں، آپ قرآن مقدس پڑھو کوئی مذائقہ. آپ کو بتاؤں مزارات پر حاضری کی آداب کیا ہے؟ ذرا یہ بھی سنو طریقہ کیا ہے. فرمایا گیا تم کسی ولی کے آستانے پر حاضر ہونا چاہتے ہو تو پہلے ان کے ایصال ثواب کے لیے
کچھ غریبوں کو کچھ مسکینوں کو صدقہ کر دو، پھر ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور اگر استطاعت نہیں، مسکین نہیں، صدقہ لینے والا کوئی نہیں، کوئی غریب نہیں، تو ایک کام کرو، ان کے آستانے پر جانے سے پہلے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز 2 رکعت پڑھ کر پھر ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دو۔ اب اگر میں یہاں کہوں تو لوگ مجھے کہیں گے مولانا آپ بڑی عجیب بات بتاتے ہیں، یا مغرب کی اذان ہوتی ہے آستانے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ تو آپ ذرا سوچو، جو اللہ کے ولی کو پسند تھا تم اسے چھوڑ کر کے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ جب ان کی سوانح بیان کرتے ہو تو کہتے ہو کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی اور نماز ادا کی، اور مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اسی وقت کی نماز کا وضو نہ کرتے ہو، نہ اس وقت کی نماز پڑھتے ہو۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جسے بدعقیدہ دکھا کر عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آستانے پہ حاضری کے آداب جانتے ہیں تو میرے خواجہ سے سیکھو۔ میرے خواجہ نے 40 دن کا چلہ داتا صاحب کی بارگاہ میں کر کے پھر آئے تھے اور بتا دیا وقت نماز پڑھو اور آستانوں پہ حاضری بھی دو، اس لیے کہ نماز کے وقت نماز پڑھو گے، ان کے وسیلے سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ان کے فیض سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ تو غوث پاک نے فرمایا بدعات نہیں، اللہ کے ولی زمین پر ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں، اور زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی دیں گے۔ ان کو دینے والا ہی بنایا گیا، لینے جاؤ ان کی بارگاہ کے اندر، لیکن یاد رکھو نماز کا وقت ہو ادا کر لو، پھر ان کی چوکھٹ پر پڑے رہو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، ان کے آستانے سے بھیک مانگو، ان کے توسل سے دعا کرو، سب جائز، لیکن نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو غوث پاک نے فرمایا بدعات بیٹا اس سے پرہیز کرو۔ اور تیسری بات جو غوث پاک نے فرمائی نا اسے غور سے سن لو۔ تیسری وصیت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جلدی کرو۔ یہاں سارے گناہ میں جلدی ہے اور اطاعت میں سستی ہے۔ جمعہ میں بھی جب خطبہ چلے گا شروع ہوگا تب انٹر ہوں گے، اور سیریل دیکھنا ہو تو پہلے سے بیٹھ جائیں گے، میچ دیکھنا ہو تو پہلے سے بیٹھ جائیں گے، اور کہتے ہیں ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں۔ اور میرے غوث یہ فرماتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ صحابہ کتنی جلدی کرتے تھے؟ کتنی جلدی کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، بیٹھے تھے صحابہ، سرکار نے فرمایا جنت میں جانے کی جلدی کرو جس کی چوڑائی سارے آسمان و زمین جتنی ہے اس کے برابر ہے۔ تو ایک صحابی سنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، جنگ چل رہی تھی، انہوں نے عرض کیا حضور اگر میری جان راہ خدا میں قربان کر دوں تو مجھے جنت ملے گی؟ کہا ہاں۔ کھجور ہاتھ میں تھی، چھوڑ دی انہوں نے۔ کہا میں اتنا لیٹ بھی کیوں کروں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو حضور نے فرمایا۔ یہاں نماز پڑھنا بس مولانا دعا کرو 3 تک تو پہنچ گیا ہوں 5 تک پہنچ جاؤں، یہ حال ہے۔ قرآن شریف سیکھو بس مولانا دعا کریں، اب بڑھاپے میں کیا سیکھیں گے؟ انگلش سیکھ لیے، موبائل چلانا سیکھ لیے، انٹرنیٹ سیکھ لیے، نہیں سیکھے تو قرآن نہیں سیکھے، نہیں سیکھے قرآن۔ جس میں جلدی کرنا چاہیے اس کے لیے ٹائم نہیں، اس کے لیے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، جلدی۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ سرکار فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا، توجہ چاہوں گا، ایک زمانہ آئے گا فتنے گریں گے، بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر بن جائے گا، اس سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ واٹس ایپ نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، میسج کا نہیں تھا، ٹائم تھا، جب سے یہ آیا ٹائم ختم۔
ابھی پتا نہیں اور کیا آئے گا، تو اتنا بھی وقت نہیں ملے گا. کر لو نیکی جلدی سے، جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو یا گناہ میں جلدی کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو. اور چوتھی بات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی وصیت اپنے بیٹے کو فرمائی، بیٹے اللہ پر کامل بھروسہ رکھو. کس پر؟ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو ان کی قوم نے کہا ہود بلانا بند کرو ورنہ آپ کو ہم شہر سے نکال دیں گے آپ کو. اب حضرت ہود علیہ السلام نے جو کہا قرآن کہتا ہے، ڈرانے والے تھے نا وہ لوگ، نکالنے کی بات کر رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. میں نے میرے رب پر اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا ہے، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ کے دستے قدرت میں نہ ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے تم جو چاہو گے کرو گے، نہیں، تمہاری چوٹی بھی میرے رب کے دستے قدرت میں ہے، میں اس پر بھروسہ کر رہا ہوں، میں اس پر بھروسہ کر رہا ہوں. اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کو چونٹی، پرندے اور چرند ان کے جیسا بھی توکل مل جائے تو کبھی وہ پریشان نہ ہو. کسی پرندے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، نہ چڑیا کا گھر ہے، نہ کبوتر کا، نہ کوے کا. کوئی محل نہیں ہے، نہ ان کے گھر کے اندر نہ ان کے لیے کوئی اسٹاک موجود ہے کہ چلو اتنے چاول کے ڈبے پڑے ہیں، اتنے دال کے ڈبے پڑے ہیں، اتنے گیہوں کے ڈبے پڑے ہیں. کسی کا کوئی اسٹاک نہیں ہے، لیکن ان کا توکل ایسا ہے کہ صبح ہوتے ہی بھوکے نکلتے ہیں، رات کو پیٹ بھر کر کے آ کے سو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں پالے گا بھی ضرور دے گا. بھروسہ اللہ پر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ساری تعلیمات، یہ سارا پیغام، یہ سارے میسیجز اور قرب خدا کی دولت آپ کو اگر ملے گی تو اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ہی ملے گی، ان کی محبت کی بنیاد پر ملے گی. اسی لیے میرے غوث سے جو قریب ہوا وہ خدا سے قریب ہو گیا. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے ابھی مدینہ منورہ اللہ کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. کتاب پڑھ رہا تھا، ایک شوق پیدا ہوا کہ ذرا دیکھوں کہ غوث پاک نے حضور کی جالی کے سامنے کیا مانگا، ذرا دیکھوں کیا مانگا انہوں نے. 30-32 سال سے اس در پاک کی حاضری کی سعادت الحمدللہ سال میں کئی مرتبہ نصیب ہو رہی ہے، لیکن اس انداز سے مانگنے کا سلیقہ پہلی بار مجھے آیا. میں نے پڑھا تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، دعا کی، اللہم انی اسألک بحقہ ان تغفر لی وترحمنی. اے اللہ تیرے اس محبوب کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما. یہ دعا غوث پاک کی، یہ دعا غوث پاک کی. اور ہماری کیا دعا ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ حضور سے آپ کو جو چاہیے نہ مانگو، ان سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ تو دینے ہی کے لیے آئے. لیکن اپنی پسند کی جو مانگتے ہو نہ، کبھی حضور کی پسند کی بھی مانگ لیا کرو، وہ بھی مانگ لیا کرو. جب ان کی پسند کی مانگو گے نا تو تم جب نادان ہو کر، کمزور ہو کر ان کی پسند مانگ رہے ہو تو وہ تمہاری پسند نہیں دیں گے. غوث پاک نے دعا کی، اللہم اسقنی شراب محبتک. اے اللہ اپنی محبت کی شراب پلا دے، اپنی محبت کی شراب، کہ تیری محبت میں ایسا ڈوب جاؤں، ایسا ڈوب جاؤں، ایسا ڈوب جاؤں کہ میرے کریم جیوں بھی تو تیرے لیے اور مروں بھی تو تیرے لیے. ارے ایک سیٹ تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ دیتا ہے تو تم سیٹ کو کہتے ہو سر آپ جو کہیں گے میں کروں گا. جس خدا نے زندگی دی کم از کم اس کو بھی تو کہہ دو کہ مولا جو تو کہے گا میں وہ کروں گا. اتنا بھی تو کرو، اتنا بھی تو کرو.
تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک چیز تو ذہن میں بٹھا لو، ہم اللہ کے بندے ہیں. کوئی ہزار ہمیں ڈرائے، ہم اپنے رب کو طاقت والا جانتے ہیں. کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا خدا چاہے گا. ایک ہی ذہن میں رکھیں. دوسری چیز، اللہ سے قریب ہونا ہو تو اللہ کے ولیوں سے قریب ہو جاؤ، ان کے صدقے میں اللہ تم کو اپنے قریب کر دے گا. تیسری چیز، اللہ سے امید رکھو، اس سے امید. اور وہ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی کی دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں اور اگر آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی دیکھو میں تو آپ پر چھوڑ دیا، جو لینا مجھے بھروسہ ہے آپ پر، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، جو لینا ہو آپ لے لینا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دو گے. تو وہ بندہ دوسرے کو 35 میں دیتا ہوگا، آپ کو 30 میں دے گا کہ میں اس کے بھروسے کی لاج رکھ لوں. ارے اتنا تو سوچو، انسان پر بھروسہ کر لو تو وہ تمہارے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو قادر مطلق. بڑھو اس کی طرف، بڑھو اس کی طرف، دوڑو اس کی طرف، بڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے دین کا کام کریں، بڑا ٹینشن ہے، بڑی پریشانی ہے، ہمیں یہ نہیں آتا وہ نہیں. میں کہتا ہوں یار اتنا تو سوچو، اتنا تو سوچو. ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا سا، جو ابھی رینگتا ہے، ماں چاہتی ہے یہ چلے، باپ چاہتا ہے یہ چلے. جب اس کے پیر تھوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، کھڑے رہنے کے لائق ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے جب پہلی بار آپ کا بچہ چلنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہو ایسے ہی؟ آپ ایسے ہاتھ پھیلاتے ہو، اسے اپنی طرف بلاتے ہو، کبھی انگلی پکڑ کے چلاتے ہو، کبھی ہاتھ پھیلا کر بلاتے ہو. وہ ایک قدم چلتا ہے، جیسے گرنے جاتا ہے آپ پکڑ لیتے ہو. پتا چلا بچہ قدم بڑھائے، ماں گرنے نہیں دیتی، باپ گرنے نہیں دیتا. تم قدم بڑھاؤ اللہ کی طرف، خدا کی رحمت گرنے نہیں دے گی، نہیں گرنے دے گی. حالات خراب ہو چکے ہیں، بدتر ہو چکے ہیں. اگر آج معاشرے کے سدھار کے لیے تم نے جد و جہد نہیں کی تو آنے والا دن بڑا خطرناک ہوگا، بڑے بھیانک ہوں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے فیضان